ایک مزے کا قصہ سنیے، کو 25 سال پرانی بات ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا ہفت روزہ اخبار جہاں ہوا کرتا تھا، میں اس سے وابستہ تھا۔ یہ جنگ گروپ کا ہفت روزہ ہے، تو اس کے بہت سے کالم بہت مشہور تھے، مقبول تھے۔ کراچی میں جو ایک بہت مقبول کالم تھا اس کا، وہ تھا سوشل راؤنڈ اپ۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہفتے بھر کی سرگرمیاں جو ہوتی تھیں اس کی تصویریں چھپتی تھیں اور رپورٹ چھپتی تھی، اور جس کی تصویر چھپ جاتی تھی، جس کی رپورٹ چھپ جاتی تھی، وہ خوشی سے بھاگا بھاگا پھرتا تھا کہ بھائی کمال ہے، ہماری تو رپورٹ چھپ گئی۔ سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ایونٹ ہوا ہے، یہ آدمی نمایاں ہوا ہے، اس آدمی نے تقریر کی ہے، جو بھی ہوا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ وہ ہمارے ایک صحافی مشہور تھے، اسد جعفری، فلمی اداکار بھی رہے ہیں، بہت مشہور۔ وہ سوشل راؤنڈ اپ کیا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے وہ ناراض ہو کر اخبار جہاں سے چلے گئے، اور ان کی جگہ ہم ایک اور ہمارے ساتھی کو دے دیا گیا کام کہ بھائی اب اگلے ہفتے سے آپ یہ جو ہے سوشل راؤنڈ اپ کریں گے۔ یہ نارمل سی بات ہے کہ ایک آدمی نہیں ہے تو دوسرا کرنا شروع کر دیتے۔ اچھا، وہ ایک سوشل راؤنڈ اپ کا ایک نشہ بھی الگ تھا، کیونکہ جب آپ سوشل راؤنڈ اپ کرتے تھے تو لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ وہ لوگ جو تصویریں چھپوانا چاہتے ہیں، جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو سیاست میں جانا چاہتے ہیں، جو سماجی طور پہ نمایاں ہونا چاہتے ہیں، تو ان صاحب نے، ہمارے دوست تھے، انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک تنظیم کے سربراہ کی، ایک سماجی تنظیم کے سربراہ کی بہت تعریف کی کہ بھائی بہت عمدہ آدمی ہے، میرے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک جگہ مجھے بلایا اور کیک کٹنا تھا، تو میرا انتظار کرتے رہے کہ میں آؤں تو میں کیک کٹے گا، یعنی اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کس چکر میں ہو؟ وہ کیا تم سے محبت کریں گے یار، وہ ان کو تو اپنے کام کرنے ہوتے۔ کرنے نہیں، وہ نیک آدمی ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کوئی شاید میرا خیال ہے کوئی 3 مہینے 4 مہینے بعد، جو اسد جعفری صاحب یہ کام کرتے تھے وہ ناراض ہو کے چلے گئے تھے، ان کو ہم واپس لے آئے۔ وہ مان بھی گئے اور وہ دوبارہ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ تو یہ جو صاحب جن کو اسد جعفری کی جگہ کام کرنے کا فریضہ دیا گیا تھا، ان سے وہ کام لے لیا گیا۔ ایک دن یہ تماشا دیکھا کہ جنگ بلڈنگ جو ہے، جنگ جیو بلڈنگ جو ہے، اس سے میں اتر رہا تھا، میرے آگے آگے وہ صاحب اتر رہے تھے جو سوشل راؤنڈ اپ کیا کرتے تھے کچھ دنوں کے لیے، اور نیچے ریسیپشن پہ، استقبالیے پہ، وہ صاحب کھڑے تھے، سماجی تنظیم کے سربراہ، جن کی یہ صاحب تعریف کر رہے تھے کہ بہت نیک آدمی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے، اگر آپ نے جنگ بلڈنگ یا جیو بلڈنگ دیکھی ہے تو اندازہ ہوگا، وہ سیڑھیاں ایسی ہیں کہ اس میں ایک زاویے سے بہت دیر تک ریسیپشن نظر آتا رہتا ہے، فرسٹ فلور سے اگر آپ اتر رہے ہو تو میں نے یہ دیکھا کہ ان صاحب نے، اس سماجی تنظیم کے سربراہ نے پلٹ کے دیکھا کہ سیڑھیوں سے کون لوگ اتر رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو وہی آدمی اتر رہا ہے جو پہلے سوشل راؤنڈ اپ کیا کرتا تھا۔ ان صاحب نے اپنا چہرہ اچانک موڑ لیا، یوں کھڑے ہو گئے کہ ان کا چہرہ ان صاحب کو نظر نہ آئے جو پہلے سوشل راؤنڈ اپ کیا کرتے تھے۔ یہ 1-2 سیکنڈ کا گویا واقعہ تھا جو میں نے دیکھا، جو آج مجھے 25-30 سال بعد بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یاد ہے۔ میں نے نام نہیں لے رہا اسی لیے، تو وہ میرے دل میں کھپ گیا، اور میں نے سوچا کہ دیکھو کیسا زمانہ ہوتا ہے اور کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو طاقت رکھنے والے کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اس کی خوش آمد کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں اور اپنا کام نکالتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، ہم طاقت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، سیٹ آف پاور میں ہیں، تو یہ جو لوگ ہم سے ہمارے ارد گرد ہیں، یہ خوش آمدی نہیں ہے، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں، اور نہ یہ سبق سیکھتے ہیں نہ یہ سبق سیکھتے ہیں۔
یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہی معاملہ اقتدار کی دنیا میں بھی ہوتا ہے. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، کوئی وفاقی وزیر ہوتے ہیں، کوئی صوبائی وزیر ہوتے ہیں، کسی کمیشن کے سربراہ ہوتے ہیں، کسی ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں، تو آپ کی رائے کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے. آپ کے لطیفوں پہ سب ہنستے ہیں. آپ کی جو بھی اوپینین ہوتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ جو لوگ چیلنج کرنے کے لیے ارد گرد موجود ہیں وہ یا آپ کے ماتحت ہیں، یا انہیں آپ سے کوئی کام ہے، یا ان کو آپ کو یعنی نقصان نہیں، یعنی نقصان تو نہیں، یوں سمجھیں کہ آپ کو کراس نہیں کرنا ہے، کہ آپ کی بات کو کاٹنا نہیں ہے کسی وجہ سے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں گرو کرتے رہتے ہیں. یہ آدمی جو طاقت کے نشے میں چور ہے، یہ بھی اپنے طور پہ گرو کرتا رہتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے اسی خیال میں کہ سب بالکل ٹھیک ہے، میری رائے تو دیکھو کتنی زبردست ہو گئی، میں کتنا ذہین ہو گیا ہوں. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ہیں وہ بھی گرو کرتے رہتے ہیں کہ اس آدمی کو تو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے، خوشامد کرنا ہے، اس کی بات ماننا ہے، اس کی چیزوں پہ ہنسنا ہے اور اس کے آگے سر جھکائے رکھنا ہے. گڑبڑ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ گڑبڑ ان لوگوں کے لیے پیدا نہیں ہوتی جو خوشامد کرتے ہیں، جو تعریف کرتے ہیں، جو بے مقصد ہنستے ہیں آپ کے سامنے. گڑبڑ وہاں ہوتی ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے. جب وہ اقتدار سے محروم ہوتا ہے تو وہ ایک ایسے صدمے سے دوچار ہوتا ہے کہ دیر تک سنبھل نہیں پاتا. وہ یہ نہیں جان پاتا کہ لوگوں کو اس سے محبت نہیں تھی، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کی کرسی کو اہمیت دیتے تھے، اس کی طاقت کو اہمیت دیتے تھے، اس کے دستخط کرنے کی طاقت کو اہمیت دیتے تھے، اس کے کوئی بجٹ منظور کرنے کی طاقت کو اہمیت دیتے تھے. وہ آدمی کیونکہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ پھر تھوڑا سا تلخ ہو جاتا ہے. اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے اپنی سیٹ پر قائم رہنا چاہیے تھا اور اسے غلط طور پر ہٹایا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے خلاف سازش کی گئی. آہستہ آہستہ یہ چیزیں وہ بیان کرنے لگتا ہے، کہنے لگتا ہے پبلک فورمز پہ. گویا وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ واقعہ بار بار دہرایا گیا ہے، بار بار، کہ جب ایک آدمی اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ مست ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا رہتا ہے، اور اس کو واہ واہ ہوتی رہتی ہے، اس کے کارناموں پہ شاباش دی جا رہی ہوتی ہے. اور جب وہ اقتدار سے رخصت ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے غلط طور پر اقتدار سے ہٹایا گیا اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے پہلے جو 50 لوگ اقتدار سے محروم ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی، اور اس وقت وہ خاموش رہا تھا. اس وقت وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ صرف یہ نکالتے ہیں کہ آپ وہ ہیں جو آپ کا دل ہے، جو آپ کا دماغ ہے. آپ وہ ہیں جو آپ کے ارد گرد محبت کرنے والے ہیں. آپ وہ ہیں جو آپ اندر سے ہیں. آپ کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کے اقتدار کی، آپ کی سیٹ کی، آپ کی افسری کی کوئی اہمیت نہیں. یوں ہی یہ سب رخصت ہوگا، یہ سارے طوطے اڑ جائیں گے، یہاں ایک بھی نظر نہیں آئے گا. تو اس صدمے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو پہچانیں اور خود کو جانیں کہ آپ اس سیٹ کی وجہ سے اہم نہیں ہیں. آپ خود میں کوئی ایسی خوبی پیدا کر لیں، خواہ وہ انکساری کی ہو، خواہ وہ محبت کی ہو، خواہ وہ اپنے ماتحتوں سے تعلق اچھا رکھنے کی ہو، خواہ ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی ہو، ان کے غم میں شریک ہونے کی ہو. یہ اگر آپ کر لیں تو آپ یقین جانیں آپ کو بھلایا نہیں جائے گا. اتنی آسانی سے نہیں بھلایا جائے گا.